ٹی وی پر آپ کو اور آپ کے ساتھ جو دوسرا شہنشاہ نقوی، ان دونوں کو آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی پر آ جاؤ۔ اگر آپ کے عقیدہ تحریف قرآن کو ہم اگر ان کتابوں سے ثابت نہ کر سکیں تو وہاں پر ہم آپ کے ہاتھ پر الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن پاک لاریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے، نہ ہی کوئی تغیر اور تبدل ہوا ہے۔ لیکن شیعہ یا ایسا فرقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس قرآن کے اندر یہ تحریف کے قائل ہیں۔ ہمارے علماء اکابر بڑے حضرات وہ ان کی کتابوں سے یہ بات دکھلاتے تھے ہمیں کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اور صرف کوئی ایک یا دو کسی عالم ان کی بات نہیں بلکہ ان کی بنیادی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اور اس قرآن کے اندر نعوذ باللہ صحابہ کرام نے تحریف کی ہے، کچھ آیات کو نکال دیا اور کچھ اپنی طرف سے ڈالا، مختلف قسم کی جو ہے وہ تحریفات کے قائل ہیں۔ جب تک ہم لوگوں کو کتابوں سے یہ بات دکھاتے تھے تو لوگ آگے سے وہ اس بات کو ماننے میں تھوڑا سا وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، لیکن کچھ دن پہلے ایک معتبر شیعہ عالم کراچی کے علامہ تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ اصل قرآن جو تھا وہ ہم اس قرآن کو لے کر آگے ہیں، اب اس کو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہم عوام کے سامنے لائیں گے۔ اب یہ جو بندہ جس نے یہ بات کی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ پاکستان کی جو شیعہ علماء کونسل ہے یہ اس کا مرکزی جنرل سیکرٹری ہے، اس کے بعد یہ مجلس وحدت المسلمین کا بھی یہ شورا کا رکن ہے، اور اسی طرح عزادار کمیٹی پاکستان کا نائب صدر ہے، اور پاکستان کے اندر جو یہ مجلس عمل ہے اس کا بھی یہ رکن ہے۔ تو یہ کوئی عام بندہ شیعوں کا نہیں بلکہ معتبر بندہ ہے جس نے یہ بات کہی۔ لیکن جیسے اس نے یہ بات کی تو اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے وہ ایک ہنگامہ سے کھڑا ہوا، تو اس کے بعد اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، اپنے آپ کو دوبارہ سے تکیے میں چھپانے کی کوشش کی۔ حالانکہ جب اس نے پہلی بار یہ بات کی تو اس وقت بھی اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے اہل سنت سے اختلافات ہیں اور یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جس کو ہم حل نہیں کر سکیں گے۔ یہاں اس نے اس بات کی طرف اشارہ دینے کی کوشش کی کہ اصل جو قرآن ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں، اور جب وہ لے کر آئیں گے اگر ابھی سے میں بیان کر دوں تو پھر ہمارے اختلافات کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ کلپ جب وائرل ہوا تو اس کے بعد جب لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی کہ شیعوں نے اپنے عقیدہ تحریف قرآن کا اظہار کر دیا، تو اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ ایک جھوٹ اور تقیے پر مبنی جو ہے نا وضاحت پیش کی۔ اس نے کہا ہم تو جو ہے نا وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، موجودہ قرآن کو۔ ہمارے فقہاء کا، ہمارے مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے ہم ہی اس کو مانتے ہیں، حالانکہ ان کے جتنے بھی مجتہدین جو معتبر ہیں، ان کی بنیادی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایات موجود ہیں اور ان کے عقائد ہیں۔ وہاں باقاعدہ طور پر یہ آپ کے سامنے میں حوالے پیش کروں گا جس میں الفاظ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تحریف شدہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو باتیں ہیں ان کے میں آپ کے سامنے کچھ جوابات رکھتا ہوں، اس کے بعد میں ان کی معتبر کتب سے، کیونکہ اس نے یہ بات کی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ایک کتاب ادھر لکھی گئی، ایک کتاب ادھر لکھی گئی، تو یہ چند جو آپس میں یہ باتیں ہیں، حالانکہ کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں ہے، حالانکہ یہ چند کتابیں میرے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن کے اندر ان کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ پھر اس نے اگلی یہ بات کی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا، اس نے یہ بات کی کہ تمہارا 40 پاروں والا قرآن ہے، حالانکہ انہوں نے کہا ہمارا تو 40 پاروں والا کوئی قرآن بھی نہیں، اور اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم 40 پاروں والا قرآن لے کر آؤ۔ ہم نے تو کبھی بھی ہمارے کسی معتبر بندے نے یہ بات کی نہیں کہ آپ کے 40 پاروں والا قرآن ہے۔ ہاں 40 پاروں سے ہٹ کر 90 پارے تمہارے ضرور بنتے ہیں، کیونکہ آپ کی اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے کہ اصل قرآن جو اترا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کی 17,000 آیتیں ہیں، اور موجودہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم موجودہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر آپ موجودہ قرآن کو مانتے ہیں تو اس کی تو 17,000 آیتیں نہیں ہیں، اور آپ کے اصول کافی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اصل قرآن جو نبی علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کی 17,000 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اور بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی جو وہ کافی کوشش کی کہ اہل سنت کے اندر بھی جو ہے وہ صحیح روایات ایسی موجود ہیں جو تحریف کی جو ہے نا وہ اس پر مبنی ہیں۔
اب سوال یہ کہ آپ خود کہتے ہو کہ اہل سنت کی صحیح روایات جو ہے وہ تحریف کے بارے میں موجود ہے، حالانکہ کوئی بھی ایسی صحیح وہ مستند روایت نہیں جس میں واضح طور پر ہو کہ اہل سنت یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن تحریف شدہ ہے، لیکن آپ کے نزدیک اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ یہ سنی کو اپنا بھائی اور اپنی جان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سنی تمہارے بقول تو تحریف قرآن کے قائل ہیں، پھر تو تم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جو سنی بھی تحریف قرآن کے قائل ہے لہٰذا وہ بھی کافر ہیں؟ ہم تمہاری کتابوں سے یہ بات دکھاتے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے اور ہم آپ کو کافر سمجھتے بھی ہیں، آپ تقیے سے کیوں کام لیتے ہیں؟ تو آپ نے جھوٹ سے یہ کہا، اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو وضاحتی ویڈیو میں آپ نے کہا کہ وہ جو قرآن ہم لے کر آ رہے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، دونوں کا ٹیکس ایک ہے۔ اب سوال یہ کہ جب دونوں کا ٹیکس ایک ہے تو پھر تم لوگوں نے یہ والی بات کیوں کی کہ اہل سنت کے اور ہمارے جو اختلافات کھڑے ہو جائیں گے؟ سوال تو پھر یہ اگر دونوں کا ٹیکس ایک ہو تو اس بات کی تک نہیں بنتی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا دونوں بالکل ایک ہی چیز، کوئی نیا قرآن نہیں، جب ایک ہیں تو پھر وہ نیا قرآن لانے پر تم خوش کس بات پر ہو رہے ہو؟ سوال تو آپ سے یہ ہے۔ اور اس کے بعد سب سے میں یہاں شروع میں ہی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک پر آپ کا ایمان ثابت ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے کہ کاتبین وحی وہ کوئی ایک حضرت علی نہیں تھے بلکہ بہت سارے صحابہ کرام 40 تک اور 18 تک اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا ہے۔ اب آپ کے بقول تو نعوذ باللہ باقی تمام صحابہ منافق تھے، باقی تمام صحابہ تو بے ایمان تھے، ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا۔ اب باقی صحابہ نے جو قرآن لکھا تو وہ آپ کے بقول آپ کے نزدیک وہ قرآن معتبر کیسے ہو گیا؟ اور اگر آپ باقی صحابہ کو واقعتاً آپ ایماندار نہیں مانتے اور نہ ہی قرآن پھر معتبر رہتے تو آپ پھر یہ ثابت کر دو کہ حضرت علی نے اکیلے جو قرآن لکھا تھا کہ وہ قرآن معتبر ہے، کہ یہ بات ثابت کر دو کہ تمام کا پورا قرآن جو وہ حضرت علی نے لکھا ہے، حالانکہ یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی مستند روایت سے کہ حضرت علی نے پورا قرآن لکھا ہو۔ بہرحال آپ نے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ہمارے علماء اور فقہا جو اس بات پر متفق ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، موجودہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور انا نحن نزلنا ذکر یہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے لیے۔ یہ آیت اپنے محل پر بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں ہوئی، حقیقت میں تو کوئی تحریف نہیں ہوئی، لیکن سوال یہ کہ آپ تو اس بات کے قائل ہو، آپ تو یہ کہتے ہو کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، آیت کے مطابق تو بالکل تحریف نہیں ہوئی، لیکن آپ کے بقول اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے انڈیا کے اندر وسیم رضوی پر یہ بات کی کہ وہاں پر ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے 26 آیت کے نکالنے والی بات کی، اور اس وقت آپ لوگ بھی اس پر بول رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی کا تعلق کون سے مذہب سے ہے؟ وہ اہل سنت سے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق بھی شیعہ مذہب سے ہے، اس لیے کہ آپ کی کتابوں میں جو بات تھی وہی بات جو ہے وہ اس نے اپنی زبان پر لائی، جس طرح ابھی آپ نے اپنی زبان پر اس بات کو لایا۔ جب لوگ تھوڑے سے اس پر بولے تو آپ نے پھر تکیے میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ بہرحال آپ نے کہا کہ ہمارے علماء فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، تو یہ کتابیں ساری آپ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ یہ تفسیر صافی معتبر کتاب ملا فیض کاشانی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ نے کہا کہ بھئی یہ 4 اماموں کا جو ہے وہ ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، آپ ذرا ان 4 اماموں کے نام بتاؤ، ان 4 اماموں میں سے ہم آپ کو کسی نہ کسی امام سے تحریف کی روایت ضرور دکھائیں گے کہ جس میں یہ بات ہوگی کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ اب یہ تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ صرف روایات ہیں، یہ آپ کا عالم کہتا ہے کہ وہ اما اعتقاد مشائخنا، کہ ہمارے مشائخ کا یہ اعتقاد ہے۔ پھر آگے وہ اس نے باقاعدہ محمد بن یعقوب الکلینی کا نام لکھا اور آگے لکھا انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، کہ وہ جو ہے تحریف کا اور قرآن میں نقص کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد آگے باقاعدہ واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ جو تمہارا 12واں امام جب وہ آئے گا تو اصل وہ ہی اس کتاب کو اور اصل قرآن کو لے کر آئے گا۔ یہ تفسیر صافی اب آپ کے بڑوں کی کتاب ہے، ہمارے کسی بڑے کی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا جو ہے وہ اس بات پر عقیدہ ہے کہ ہم اس موجودہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ باقاعدہ تحریف پر پوری کتاب لکھی گئی ہے، کوئی 1-2 روایتیں نہیں، اس میں باقاعدہ پوری یہاں پر یہ روایت، یہ پوری کتاب یہاں پر لکھی گئی ہے۔ اور یہاں یہ روایت موجود ہے کہ عن کثیر من قدماء الروافض ان هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي
انزلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل غیر وبدل وزید وفیہ نکزہ، کہ یہ اس کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اصل جو قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس قرآن میں تغییر تبدیل اور اس میں سے کمی زیادتی ہو گئی ہے۔ اب پوری کتاب آپ کے معتبر عالم نے لکھی تعریف قرآن کے بارے میں کہ بھئی اس قرآن میں تحریف ہو گئی، اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو کہ ہمارے جو ہے وہ فقہا اور ہمارے مراجع نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ موجودہ قرآن اصلی ہے۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں احتجاج تبرسی، یہ احمد بن علی بن یہ تبرسی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ وَلَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْكِتَ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَ مِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى طَارَ وَظَهَرَ مَا تَحْقِرُهُ التَّقِيَّ اظہارہ من مناقب اولیاء۔ اب یہاں پر واضح طور پر موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں جو ہے وہ بہت سارے حروف آیات ساکت ہو گئیں اور یہاں پر تبدیلی اور تغییر یہ سب چیزیں اس میں یہاں پر آ گئیں۔ اب یہ بھی آپ کی معتبر کتاب الاحتجاج، جس کو آپ باقاعدہ اسی سے جو ہے نا مطالعہ کر کے آگے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ تحریف شدہ ہے۔ اور دوسری ایک اور بات آپ نے کی کہ ایک کتاب ادھر لکھی گئی اور ایک کتاب ادھر لکھی گئی۔ ہمارے ہاں تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، یہ آپ کی ساری کتابوں میں یہ بات لکھی کہ نعوذ باللہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چند روایات ہیں جو ضعیف ہیں اور اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی، ان کو کوئی نہیں مانتا۔ یہ آپ کا ملا باقر مجلسی جو آپ کے مذہب کا مرکزی جو ہے وہ آپ کا وہ پیشوا ہے، جس کی کتابوں پر آپ کا پورا مذہب چلتا ہے، جس نے بہار الانوار جیسی کتابیں لکھی اور جس کے بارے میں خمینی نے یہ تلقین کی کہ تم باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس مرآت العقول جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525 کے اوپر یہاں پر باقاعدہ طور پر یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو تعریف قرآن کی روایات ہیں یہ کوئی ضعیف یا موضوع نہیں ہے بلکہ متواتر ہیں۔ حد تواتر کو یہ بات پہنچی ہوا عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترۃ معنا وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا بل ظني ان الاخبار في هذا الباب لا يكثر عن اخبار الامامہ۔ اب یہ اس میں واضح طور پر لکھا کہ جو تعریف قرآن کی روایات ہیں متواتر ہیں، اور آگے اس نے کہا بلکہ میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ روایات حد تواتر کو پہنچی اور امامت کی روایات سے کم نہیں ہے۔ اب جو تمہارے عقیدہ امامت پر روایات ہیں تعریف قرآن کی روایات تو اس سے بھی کم نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ بھئی ہمارے ہاں تو چند وہ کتابیں ہیں، ایک ادھر لکھی گئی ایک ادھر لکھی گئی۔ یہ تو آپ تھوڑا سامنے بیٹھ جاؤ پھر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ادھر لکھی گئی یا کتنی ادھر لکھی گئی، لیکن اتنی ہمت تو آپ کے اندر ہے نہیں بالکل کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی جرأت کر کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے ضمیمہ مقبول، ترجمہ مقبول حسین دیلوی کا۔ اس کے اندر یہاں اردو میں باقاعدہ طور پر واضح طور پر یہ عبارت موجود ہے یہاں پر کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فی علی، مگر مرتدین نے نام اڑا دیا۔ اب آپ کے بقول قرآن میں یہ فی علی کے الفاظ موجود تھے، لیکن مرتدین نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ مرتدین نے یہاں پر یہ حضرت علی کا نام اڑا دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ جو ہم قرآن لا رہے ہیں وہ اس کے موافق ہے، تمہارا بڑا کہتا ہے کہ اس میں حضرت علی کا نام اڑا دیا گیا ہے۔ اب تمہارے ان بڑوں کی بات مانے یا تمہاری بات مانے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہی آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے جب اگر ہم کھل کر عقیدہ بیان کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے آپ نے ایک کلپ میں کہہ تو دیا پہلے کہ یہ اصل قرآن ہم لانے والے ہیں، لیکن جیسے لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی وہ بات ظاہر ہوئی تو اس کے بعد آپ نے فوراً سے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری مراد یہ نہیں، ہماری مراد یہ۔ اب یہ اسی ترجمہ مقبول حسین دیلوی، اس کے اندر بھی ایک روایت نہیں درجن روایات اس میں موجود ہیں یہاں پر کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ اس قرآن سے یہ جو سورت جو ہے وہ سبا، اس کے اندر یہ روایت یہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایک کتاب ہو تو پھر آپ نے یہاں پر درجنوں کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، آپ نے کہا کہ ایک کتاب ادھر لکھی گئی ایک کتاب ادھر لکھی گئی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کی کہ اصل قرآن جو لے کر ہم آ رہے ہیں وہ اس کے موافق ہے اور اس کے بھی اتنی پارے ہیں۔ اب میں آپ کو آپ کی کتاب سے دکھاتا ہوں، آپ کے بقول اصل جو قرآن نبی علیہ السلام پر اترا تھا اس کی 17,000 آیتیں ہیں۔ اب 17,000 آیتوں کو اگر آپ آپس میں ملاؤ کہ موجودہ قرآن کی آیتیں جو وہ 6,000 کچھ ہیں، تو ان 3 حصوں میں اگر ملاؤ تو یہ تو 90 پارے بنتے ہیں، اور آپ 40 پاروں کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ 40 پاروں کے قائل ہیں، بلکہ آپ تو 90 پاروں کے قائل ہیں۔ تو اصول کافی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634 پر یہ روایت موجود ہے
عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل الی محمد 17,000 آیت، جو جبریل علیہ السلام آیات لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، جو اصل جو قرآن لے کر آئے اس کی 17,000 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد یہ تفسیر قمی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے یہاں پر کہ اصل جو قرآن ہے اس کے اندر جو موجودہ قرآن اس کے اندر نعوذ باللہ صحابہ کرام یہاں پر تحریف کی ہوئی ہے۔ کَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي عَلِيٍّ إِلَّا أَنَّهُ أَشَدَّ الْإِسْمَ، کہ یہاں پر حضرت علی فی علی جن کے الفاظ تھے، لیکن یہاں پر حضرت علی کے نام کو یہاں پر مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ترجمہ فرمان علی، اس کے اندر بھی تحریف کی واضح روایات موجود ہیں، اور اسی طرح حیات القلوب، حق الیقین، جتنی بھی یہاں پر کتابیں ہیں، یہاں پر یہ طویل ویڈیو کی طویل ہونے کی غرض سے میں نے تمام حوالے پیش نہیں کیے، لیکن درجنوں حوالے یہاں پر ایک کتاب سے ایک حوالہ پیش کیا، حالانکہ ایک کتاب کے اندر درجنوں حوالے موجود ہیں۔ لوگوں کو آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو کہ بھئی ہم ایک کتاب ادھر لکھی گئی، ایک کتاب ادھر لکھی گئی۔ یہ تو آپ اگر سامنے بیٹھو اس وقت جب بات ہو کہ تحریف قرآن کے آپ قائل ہو یا نہیں، تو اس وقت یہ بات سامنے آئے کہ ایک کتاب لکھی گئی یا درجنوں کتابیں تم نے اس پر لکھی ہیں۔ اور آخر میں نے آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ ٹی وی پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کے آپ نے پہلے بھی تکیے سے کام لیا کہ وہاں پر جب آپ سے پوچھی گئی یہ بات کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہاں پر آپ نے جھوٹ سے کام لیا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنی مجلس میں آ گئے تو وہاں پر آپ کے بندے نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ عقیدہ بتاتے ہو، اور ٹی وی پہ جا کے اور بات کرتے ہو۔ تو ٹی وی پر آپ کو اور آپ کے ساتھ جو دوسرا شہنشاہ نبی، ان دونوں کو آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی پر آ جاؤ۔ اگر آپ کے عقیدہ تحریف قرآن کو ہم اگر ان کتابوں سے ثابت نہ کر سکیں تو وہاں پر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پورا جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی کہ آپ نے جو نا اپنے مذہب کی جو نا وہ دفاع کی اور لوگوں کو شیعہ کیا ہے۔ کیونکہ آپ تو بڑی خوشی سے کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں لوگ شامل ہو رہے، شیعہ ہو رہے، تو تھوڑی سی ہمت کرو، ہمیں بھی اپنی ان کتابوں کے جوابات دو۔ اگر آپ لوگوں نے جوابات دے دی تو ہم بھی وہاں آپ والا کلمہ پڑھ لیں گے اور لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دھوکے اور فریب ہر جگہ نہیں چلتا، اگر دھوکہ اور فریب ہر جگہ چلتا تو پھر آپ جو ہے وہ تکیے سے کام نہ لیتے کہ کبھی کچھ اور کہتے ہو، کبھی کچھ اور کہتے ہو۔ تھوڑی سی ہمت کرو اور سامنے آؤ اور ان کتابوں پر بات کرو کہ آیا ایک کتاب لکھی